اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ خداوند کرم کے فضل سے ہمارا جو پہلی بحث تھی توحید اور اس کے علاوہ جتنے بھی مبانی کی بحث تھی، آخر میں جو بدا کی بحث تھی وہاں تک ہم نے آپ کے سامنے اپنی عرائض پیش کی۔ اس کے بعد جو ہے دوسری جو ہماری مین بحث ہوگی وہ ہے نبوت یعنی خداوند عالم اور انسان جو کہ دارائی عقل و شعور ہیں، عقل اور شعور رکھنے والا انسان اور خدا کے درمیان، جیسے کہتے ہیں آج کی زبان میں سفارت کاری، یعنی خداوند عالم کا پیغام، خداوند عالم کے احکام ہم تک پہنچانا۔ اور جیسا کہ عرفاء کی بات پہلے میں معرفت شناسی کے وہ جو معارف اسلامی کی بحثیں کی ہیں اس میں عرض کر چکا ہوں کہ حتیٰ ہمارے اعمال جو خدا تک پہنچتے ہیں، درمیان میں جو خداوند عالم نے وسیلہ قرار دیا ہے وہ یہ انبیاء اور اولیاء ہیں۔ تو یہ نبی خدا کی طرف سے انسانوں تک جو خدا کا پیغام پہنچانے، انسانوں کی زندگی کی تدبیر یعنی اس کی مینجمنٹ، تاکہ وہ دنیا اور آخرت کے امور میں توازن پیدا کر سکے انسان۔ لذا نبی جو ایک ایسا انسان ہے کہ وحی الہی کے ذریعے انسان کو خبر دیتا ہے۔ خداوند عالم نے جو قوانین، جو احکام، جو اصول انسان کی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی میں سعادت تک پہنچنے کے لیے اور شقاوت سے بچنے کے لیے بنائے ہیں، وہ ہمارے سامنے بیان بھی کرتا ہے اور ان پر عمل بھی کر کے دکھاتا ہے۔ لہذا یہ ایک بڑی مہم ترین بحث ہے۔ عمومی طور پر جو ہے ہم طلاب خود ہم بھی پڑھتے تھے، اور میں نے اب کافی عرصہ سے جب ہو گیا درس دیتا ہوں، دیکھتا ہوں جب ایسی بحثیں آتی ہیں تو ایسے دوستان سمجھتے ہیں لوگ یا طلاب کہ جس بحث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ پتہ ہے نبی ہیں کیا فلان۔ لیکن جب انسان مخصوصاً کبھی آج کل کیونکہ نیا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، یا مثلاً جب آپ غیر دینی یا ملحد قسم کے لوگوں میں جاتے ہیں کہ جن کی کمی آج کل ہمارے پاکستان اور اس جیسے معاشروں میں بھی نہیں ہے، کلام جدید جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں، تو اتنے جو ہے وہ عجیب و غریب سوالات ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے وہاں پر مبہوت رہ جاتا ہے۔ لہذا ایک مہم ترین بحث ہے، بڑے اس پر اشکالات ہیں کہ نبی کی آج کل بس ایک مشہور شبہ ہے کہ نبی اور رسول اور امام اور یہ دین، یہ کیا آپ نے بنایا ہوا ہے؟ خدا نے ہمیں عقل نہیں دی، عقل کے ذریعے ہم سارا کچھ جو ہے کر سکتے ہیں۔ تو ایک علیحدہ بحث ہوتی ہے، علم کی بحث ہوتی ہے کہ آیا علم اور دین جو ہے، بعض کہتے ہیں یہ مخالف ہیں ایک دوسرے کے، کلام جدید جنہوں نے پڑھا ہے کہتے ہیں علم اور دین مخالف ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، بعض علم اور بعض دین ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں، باقی ان کی فیلڈ علیحدہ ہے، ان کا ہدف علیحدہ ہے، ان کی روش علیحدہ ہے۔ بعض جو ہمارا اسلام کا نظریہ ہے وہ ہے کہ علم اور علم کا سے عقل کے ذریعے، تو ہر وہ کام جو دین کہتا ہے عقل اس کی تائید کرتی ہے۔ لہذا ہم اس کو جو بحث کریں گے، نبوت کی بحث جو ہے وہ دو طریقے سے واقع ہوتی ہے۔ ایک ہے نبوت مطلق بحث نبوت کے بارے میں، جس کو کہ ہم نبوت عامہ کہتے ہیں، یعنی عام فقط نبوت کی بحث، اس میں کسی نبی کے بارے میں ہماری بحث نہیں ہوگی، خود نبوت کے بارے میں بحث ہوگی۔ دوسری بحث جو ہے وہ ہے نبوت خاص، یعنی خاص نبی کے بارے میں بحث، جیسے قرآن مجید نے بھی کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، کبھی حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ تو جیسے مخصوصاً ہماری اس میں جو ہوگی نبوت خاصہ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور ان کی خاتمیت۔ اب یہ دو حصے ہو گئے نبوت کے جو ہماری بحث میں آئیں گے، ایک نبوت عامہ، ایک نبوت خاصہ۔ اس کے بعد نبوت میں چار محور ہوں گے، چار بنیادی ابحاث ہوں گی جن پر ہم گفتگو کریں گے، جو کہ متکلمین نے جن پر بہت زیادہ زور دیا ہے کہ اس کی تشریح کی ہے، اس کی ہمیں معرفت ہونی چاہیے تاکہ اکثر شبہات کے جواب
اس میں آ جائیں گے. اور جب تک دوستان عزیز عقلی طور پر انسان علمی طور پر مضبوط نہ ہو، آپ نے دین کا ان مباحث کا علم نہ ہو، تو انسان لغزش کا آ جاتا. لہذا آپ نے دیکھے ہوں گے کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے فقط باپ دادا کی وجہ سے مذہب قبول کیا ہوا تھا. اور ہمارے شیعہ مخصوصاً ہمیشہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آج تک کوئی شیعہ جو ہے وہ سنی نہیں ہوا. پاکستان میں دکھاتا ہوں آپ کو سینکڑوں کی تعداد سے. یہ طارق جمیل صاحب کی مہربانیاں دیکھ رہے ہوں کا مذہب ہے وہ تبلیغ کر رہے ہیں، انہوں نے روش اپنائی ہے فلاں. اور مثلا یہ ملتان کے سید سادات علی حدیث ہو گئے، بہت میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں تھے، جانتا ہوں، وہ بہت بڑے آج کل ان کے مبلغ ہیں. اسی طریقے سے ہمارے علاقے میں گرنا پٹھانا ایک علاقہ بنتا ہے، سارے شیعہ بیسیکلی ہیں، لیکن بیچارے سادہ مجالس سننے والے فلاں پڑھے لکھے نہیں ہیں. ان میں سے ایک دو دیکھا وہ تبلیغی جماعت میں چلے گا. اور بھی مثالیں ہیں. اسی طریقے سے کئی سنی جو ہیں وہ تو اکثر شیعہ ہوتے رہتے ہیں. آج اگر پاکستان کی تعداد دیکھیں انڈیا میں جو شیعہ ہوئے ہیں، اکثریت یہ جو ہے اہل سنت تھے کہ جو آہستہ آہستہ رائے حق کو دیکھتے گئے آ گئے. اور اس میں سب سے زیادہ جو ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی جو ہے صداقت اور ان کی مظلومیت کا جو ہے حصہ ہے، یا امامت کا جو خدا نے حقیقی دین دیا. بہرحال ہر انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے مذہب اور اس کو سچا کہتا ہے، دوسروں کو غلط سمجھتا ہے. لہذا کسی کی توہین نہیں کرنی چاہیے. ہیں تو سارے ہی مسلمان. اور بہترین روش یہ ہے کہ ہم بیٹھ کر جو ہے واقعاً خدا جانتا ہے اگر یہ روش اختیار ہم کرتے. آج بھی شیعہ سنی رہتا ہے، شیعہ رہتے ایک دوسرے کی مساجد میں آتے، ایک دوسرے کی محفلوں میں جیسے پہلے ہوا کرتا تھا، بیٹھ کے ابحاث ہوتی تو کئی حق جو ہے واضح ہو چکے ہوتے اور کئی ہم ساتھ ہو چکے ہوتے. اور اگر پھر سنی بھی رہتا شیعہ بھی رہتا تو کم از کم یہ دشمنی، یہ ایک دوسرے کے خلاف گالی گلوچ، یہ جو دشمن استعمال کر رہا ہے یہ نہ ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا اب بھی کئی جو ہے گھر بیوی شیعہ ہے تو شوہر سنی ہے، شوہر شیعہ ہے تو بیوی سنی ہے، اور آدھا خاندان شیعہ آدھا سنی. کبھی جھگڑے نہیں پڑے تھے، ہر ایک دوسرے کے احترام کے قائل تھے. ہاں ہر انسان کو دوسرے انسان کے بعد عقیدے پر اعتراض ہیں. حق بنتا ہے کہ انسان جو ہے اچھی روش سے علمی طریقے سے گفتگو کرے، جس کو سمجھ آ جائے ٹھیک ہے، باقی خدا کے لیے چھوڑ دیے جائیں. لیکن ہم نے تو بنا لیا دشمنی کا سبب. اور آج سب سے زیادہ جو دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں وہ انسان، وہ مسلمان ہیں. اور آپ حالات دیکھ رہے ہیں. لیکن انہی میں آپ دیکھ رہے ہیں پیسہ معیار نہیں ہے، دولت معیار نہیں ہے، بلکہ آج کے دور میں علم معیار ہے. کیونکہ علم ہے تو پھر پیسہ بھی آ جائے گا، قدرت بھی ہو جائے گی. انہوں نے غرب نے علمی ترقی کی ہے، دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، لیکن ان کی کوئی حدود و قیود نہیں ہے. بھی پدر و مادر آزاد ہیں. اسلام نے ہمارے کے لیے حدود و قیود رکھی ہیں. اس کی ایک مثال دی جا سکتی ہے کہ ایران کا انقلاب کتنی گندی شہنشاہیت کے بعد کتنا غلیظ معاشرہ تھا. اس کے بعد جو ہے مذہب حقہ کی صحیح تشریح کی تو الحمدللہ آج دنیا میں یہ علمی طور پر بھی ترقی کر چکے ہیں، کر رہے ہیں. یعنی شاید آپ کوئی ایک مثال دکھا دیں کہ دنیا میں امریکہ جیسی طاقت کے سامنے جو ڈٹے ہوئے ہیں. اور بھی ایسا نہیں ہے کہ، لیکن سب سے زیادہ جو نقصان بھی جنہوں نے اٹھایا اور ڈٹے ہوئے ہیں وہ یہ اسلامی جمہوریہ ایران ہے. بہرحال علم بڑی چیز ہے، اور علم اور اخلاق کا دائرہ. تو اس میں جو متکلمین نے بحثیں کی ہیں 4 محور قرار دیے ہیں. سب سے پہلے جو ہے کہ حسن بعثت کیا ہے، بعثت کیوں، بعثت کا حسن کیا ہے، کیوں لازمی ہے کہ نبی کو خدا بندہ بھیجے، کیوں ضروری ہے. بعض کہتے ہیں کہ بعثت سے نبویت کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر ضرورت ہوتی تو پھر آج بھی نبی ہوتا. پہلے کی آپ کہانیاں سناتے ہو، وہ نبی آیا چلا گیا پتہ نہیں تھی. آج بھی ہم سارے اپنے عقل کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اس کے مقابلے میں ہم جواب دیتے ہیں کہ ہمارا نبی مخصوصاً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، جو آخری پیغمبر ہے خدا کے. ان کے بعد جو بھی کسی پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے یا مانتا ہے کافر ہے. ہاں ایک ہو سکتا ہے کچھ جاہل ہو تو ہمیں سمجھانا چاہیے، لیکن جو جان بوجھ کر یہ کرے کافر ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس ادلہ موجود ہیں کہ ان کی تعلیمات، ان کے بتائے ہوئے اصول یہ قیامت تک کے لیے کافی ہیں. لہذا ادلہ یہ دلیل ہم دیتے ہیں کہ کیوں ضروری ہے بعثت مبعوث ہونا نبی کا. اور بعد منکرین جو نبوت ہیں وہ بھی دلیلیں رکھتے ہیں. اور یہ بحث ہوگی کہ جو منکر ہیں ان کی کیا دلیل ہے، اور جو ہم کہتے ہیں کہ نہیں نبی کا مبعوث ہونا ضروری ہے، جو خدا کا پیغام ہمیں آ کے دے اور کر کے بھی دکھائے، تو اس کے لیے ہم کیا دلیل دیتے ہیں. ایک ہی ہو گیا. دوسرا جو ہے خود کیسے ہم پہچانیں. اتنے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور آج بھی بات کرتے رہتے ہیں. کون سا معیار ہے، کون سا اصول ہے جس کے مطابق ہم کہہ سکتے ہیں
کہ نبی جو ہے سچا وہ کون سا ہے اور جھوٹا ادعا کرنے والا کون ہے، کون سے وہ رستے ہیں، کون سے وہ اصول ہیں، کون سی وہ نشانی ہیں، کون سی وہ صفات ہیں جس کے ذریعے میں پتہ چلے گا کہ صادق نبی کون ہے، کاذب نبی کون ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے آج کل کو آ جائے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دعویٰ کیا تھا تو مسلمہ کذاب نے بھی کیا تھا، فلان نے بھی کیا تھا، ہو سکتا ہے آج وہ کوئی معجزات اس کے گھڑ کے دے دیں۔ تو ہم کس طریقے سے ثابت کریں گے کہ سچا نبی کون ہے، اس کا دعویٰ صادق ہے اور کون جھوٹا اور کاذب ہے۔ تیسرا رستہ جو ہے وہ کون سا رستہ یا وہ کون سے رستے ہیں جن کے ذریعے یہ نبی خدا بند عالم سے ان تعالیم کو، ان معارف کو، اس وحی کو دریافت کرتے ہیں۔ کیونکہ ظاہری طور پر تو ہم نے دیکھا ہے کہ نبی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کا جسم بھی تھا، وہ غذا بھی کھاتے تھے، ان میں سے شہید بھی ہوئے، تلوار اور زہر بھی ان پر اثر کرتی تھی، گرمی سردی ان پر اثر کرتی تھی، تھکاوٹ ہوتی تھی، ان کو نیند آتی تھی، ان کی اولادیں تھیں، انہوں نے شادیاں کی، ان کے گھر ہوتے تھے، ہماری طرح چلتے پھرتے تھے۔ تو پھر جو ہے کون سی ان میں خصوصیت تھی یا کون سا راہ یا وسیلہ تھا جس کے ذریعے خدا بند عالم سے ان کا ارتباط قائم ہوتا تھا، جو کہ ہمارا نہیں ہوتا۔ اور چوتھا موضوع یا محور جو ہوگا اس میں وہ ہے کہ کون سی وہ خصوصی صفات ہیں پیغمبر یا نبی کی کہ جس کے ذریعے وہ عام انسانوں سے متمایز ہوتا ہے، وہ عام انسانوں سے مختلف ہے، وہ صفات ہمیں بیان کرنی پڑیں گی۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم ادلہ بہت زیادہ ہیں لیکن میں فقط دو دلیلیں جو ہیں، دو ادلہ جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کا مبعوث ہونا واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ سب سے پہلی دلیل یہ جو ہمارا معاشرہ ہے، یہ جو جامعہ انسانی ہے، اس کو کامل قانون کی ضرورت ہے۔ سمجھ لیں ایک دلیل کا یہ مقدمہ ہے۔ یہ جامعہ انسانی جو ہے، یہ جو معاشرہ انسانی جو ہے، چاہے پچھلے زمانے کا تھا چاہے آج ہے، اس کو ایک کامل قانون کی ضرورت ہے۔ لہذا کوئی فلسفی بھی، کوئی فلاسفر میں سے کوئی ایک بھی، دانشمندان محققین میں سے، علماء میں سے، حتیٰ بے دین بھی جو ہیں، ان میں سے کوئی بھی تحلیل گر اس بات کا قائل نہیں ہوگا کہ انسانی معاشرے کے لیے قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ انسان جو ہے ایک اجتماعی زندگی گزارنے والا جاندار ہے، اور اس کی ہمیشہ گرائش جو ہے کہ وہ ایک اجتماع میں زندگی گزارے۔ آپ حتیٰ عام بھی دیکھ لیں کہ لوگ جو ہے کہیں پہاڑوں میں صحراؤں میں رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، حتیٰ یہ پکھی واسطے کہتے ہیں جھگیوں میں، یہ بھی اکٹھے کوشش کرتے ہیں کہ 5 7 8 اکٹھے مل کر رہیں۔ گاؤں کیسے بنتے ہیں؟ زمینیں ہوتی ہیں فلاں، ہر کوئی انسان اپنی زمین میں بعض نے گھر بنائے ہوئے ہیں نا، لیکن اکثر کوشش کرتے ہیں کہ زمینوں خاص کر گاؤں میں، اور گاؤں والے اکثر کوشش کرتے ہیں شہروں کی طرف جو ہے ہجرت کریں۔ انسان اجتماع میں رہنا پسند کرتا ہے، لہذا جہاں سے ثابت ہو گیا کہ انسان جو ہے وہ اس میں گرائش پائی جاتی ہے، اس میں تمایل پایا جاتا ہے کہ وہ اجتماع میں رہے، مل کر رہے، اسی طریقے سے یہ چیز بھی جو ہے ناقابل انکار ہے کہ انسان حب ذات رکھتا ہے، حب نفس رکھتا ہے۔ یہ انسان کی صفات میں سے ہے۔ ہر انسان سب سے پہلے اپنی ذات کو پسند کرتا ہے۔ جب اپنی ذات کو پسند کرتا ہے تو جس چیز میں اس کا نفع ہوتا ہے اس کو اپنے لیے حاصل کرنا چاہتا ہے، جس میں اس کا نقصان ہوتا ہے اسے دوری چاہتا ہے، چاہے دوسرے جائیں پہاڑ میں۔ بہت کم لوگ ہوں گے وہ بھی جو عقلانی زندگی کرتے ہیں کہ جو دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، ورنہ ہر انسان حب ذات، اور یہ حب ذات کی جو صفت ہے یہ اس انسان کو تحریک کرتی ہے، انسان کو ابھارتی ہے کہ ہر وہ چیز جس میں یہ اپنا نفع دیکھتا ہے اس کو اپنے لیے چاہے، اپنی طرف اس کو کھینچے، ہر چیز پر ہی اپنا حق سمجھتا ہے کہ میں نے زندگی کرنی ہے، کھانے کی چیز اچھی، پہننے کی چیز اچھی، ہر چیز، حتیٰ میری سب پر حکومت ہو،
سارے میرے مطیع ہوں، میں بالکل جو ہے میرے لیے کوئی قانون نہ ہو دوسروں کے لیے۔ حب ذات میں آ کر یہ ہر منافع جو اپنی ذاتی منافع ہوتے ہیں ان کی طرف تمائل دکھاتا ہے، مائل ہوتا ہے، دوسروں کے حق کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ امر باعث بنتا ہے جب ہر انسان حب ذات کا جو ہے مریض ہے، اس میں یہ صفت پائی جاتی ہے، تو ہر انسان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنی ذات کے لیے نفع اکٹھا کرنا چاہتا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جامعہ کے افراد جو ہوتے ہیں، جو انسان جو مجتمع کی زندگی کر رہے ہوتے ہیں، ان میں مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، حسد شروع ہو جاتا ہے، ان کے درمیان اختلاف شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ ان میں دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کا حق مارنا شروع کر دیتے ہیں، اپنا حق سمجھتے ہوئے دوسرے کا حق مارتے ہیں، دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں جامعہ میں، معاشرے میں، اجتماع میں فساد شروع ہو جاتا ہے، جو کہ آج کل بھی ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے اکثر معاشروں میں، کہ جس کا جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ دوسروں کے لیے قانون ہو، میرے کے لیے نہ ہو۔ لہذا آپ ہمارے ملک میں ہم کسی کی کیا بات کرتے ہیں، ہے ہر جگہ بھی تقریباً، یورپ ادھر چلے جائیں وہاں بھی یہی ہے، ہمارے ملک میں انڈیا ہو یا پاکستان، یہی بات چل رہی ہے کہ جو بھی عہدیدار بن جاتا ہے، حکومتی سربراہان، اداروں کے سربراہ فلاں، حتیٰ ان کی بیویاں، آپ کو پتہ ہے چند عرصہ پہلے ایک افیسر کی بیوی مشہور ہوئی تھی کہ پولیس والوں نے روڈ بند کیا ہوا تھا، تعمیر ہو رہا تھا جو بھی، تو اس نے آ کے پولیس کی دھجیاں اڑا دی، حالانکہ ایک اچھے خاصے افیسر کی بیوی تھی، بےعزتی، گالیاں اور تھپڑ مارنے تک جو ہے۔ کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی روک ٹوک نہ ہو، باقی جو ہیں وہ جائیں بھاڑ میں، وہ کھڑے رہیں، لیکن مجھے کوئی روکنے والا۔ جتنا عہدہ بڑھتا جاتا ہے، لہذا آپ پاکستان میں دیکھیں کون قانون پر پابندی کر رہا ہے۔ پہلے تو کوئی قانون پر عمل کرتا ہی نہیں ہے، قانون صرف ہے غریب کے لیے، جیسے افلاطون کہتا تھا نا کہ قانون فقط غریب کے لیے ہوتا ہے، امیر یا قدرت مند جو ہوتا ہے وہ مکڑی کے جالے کی طرح اس کے سامنے کمزور ہوتا ہے، توڑ کے اس کو پھینک دیتا ہے۔ قبر سے پہلے پہلے ان کی حوث ختم نہیں ہوتی، شادیاں دیکھیں انہوں نے کیا کیا، بیٹیوں کو لیا دیا فلاں، اور یہ چوس چوس کے غریبوں کا خون، غریبوں پر ٹیکس سے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، وزیروں کی، مشیروں کی اور بڑے بڑے جو اداروں کے حکمران، ان کی تنخواہیں بڑھ رہی ہیں، ان کے جو ٹی اے ڈی اے بڑھ رہے ہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، جن کی اربوں میں صرف جو ہے مہینوں کی تنخواہیں بنتی ہیں ان کا کوئی نہیں ہے، غریبوں پر ٹیکس بھی لگ رہا ہے، ہر چیز بھی مہنگی ہو رہی ہے، یہ انسان کا بنایا قانون ہوتا ہے، طاقتوروں کا۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک، ہماری کمیونٹی، ہماری ملت، ہماری قوم یہ عزت سے زندگی گزار سکے، تباہی سے بچ جائے، تو ہمیں ہم بستگی اور قانون کی ضرورت ہے۔ قانون صرف لکھ دینا قانون نہیں ہوتا، قانون پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ پتہ ہو کہ ہر انسان کی ذمہ داری کیا ہے۔ یہ قانون معین کرے گا کہ ہر انسان کی کیا ذمہ داری ہے، ہر انسان نے کیا ٹیکس کرنا ہے، اس نے کیا ذمہ داری ادا کرنی ہے اور کون سا نفع لینا ہے، تاکہ عدالت اجتماعی کے سایہ میں یہ انسان زندگی کریں اور پھر اس معاشرے کی نجات کا یہ چیز قانون سبب بنے۔ لہذا قانون بہت زیادہ ضروری اور لازم ہے۔ یہ چیز، یہ دلیل جو ہے یہ واضح ہے خلاصے کے طور پر کہ انسان کی فطرت میں، طبیعت میں چیز ہے کہ انسان اجتماعی زندگی کرنا چاہتا ہے، ادھر سے حب نفس بھی اس میں پائی جاتی ہے۔ جہاں بھی انسان ہوتا ہے یہ اکثر کوشش کرتا ہے کہ اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، ہر چیز کو اپنا حق سمجھے گا، جو کہ اس کو فائدہ نظر آئے گا، دوسروں کے حق تلفی کرتا ہے، اس سے مقابلہ، مسابقہ، نزاع، جھگڑا، دشمنی پیدا ہوتا ہے۔ اگر قانون نہ ہو تو یہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ جیسے آج آپ ہمارے واٹس ایپ گروپوں میں فلاں دیکھ رہے ہیں نا کہ ہمارے سامنے کوئی قانون نہیں ہے۔ ہمارا قانون وہ ہے کہ جس کو میں خود بہتر سمجھتا ہوں، نمبر پلیٹ ہم اسلام کی عقل کی لگاتے ہیں، لیکن کرتے وہی ہیں جو اپنا حب نفس کہہ رہے ہیں۔ دوسرے کو بچاڑنے کے لیے ہم ہر دوسروں کو شیطان شیطان کہیں گے، ہم خود وہ شیطانی باتیں بعض اوقات کر جاتے ہیں۔ دوسروں کو کہیں گے تفرقہ نہ پھیلاؤ، ہم خود تفرقہ پھیلانے والی باتوں میں کر دیں گے۔ بات ہوتا ہے نا نادانی میں یا بعض کا جذبات میں کہہ دیا، بات ہوتا ہے نا ہمیشہ جن کا کام ہے۔ لہذا اس فساد سے روکنے کے لیے، اس معاشرے میں پیدا ہونے والی ناانصافی سے بچنے کے لیے، تمام کے حقوق جو ہیں ان کو قائم رکھنے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے قانون ضروری ہے۔ اب جب یہ ثابت ہو گیا کہ قانون ضروری ہے، اب آئے گا کہ قانون جو بنانے والا ہے اس کی شرائط کیا، اس کی صفات کیا ہونی چاہیے۔ تو اس کی
صفات سب سے پہلے ایک یہ ہے کہ قانون جو ہے بنانے والا جو انسانوں کے متعلق قانون بنا رہا ہے وہ دقیق انسان کی شناخت اور معرفت رکھتا ہو، اور دوسرا جو ہے کہ یہ جو قانون بنانے والا ہے اس کو اس قانون سے کوئی نفع نہ حاصل ہو رہا ہو، اس کو اس قانون سے کوئی فائدہ نہ ہو، تب یہ صحیح قانون بنائے گا، ورنہ ہمیشہ اپنے فائدے کا قانون بنائے گا۔ فی الحال میں اپنی گفتگو کو آج یہیں ختم کرتا ہوں، تو اس کے بعد کل انشاءاللہ میں یہ جو 2 ابھی امر بیان کیے ہیں ان کی وضاحت دے کر پھر دوسری دلیل بیان کروں گا، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ ضروری ہے کہ خدا بند عالم جس نے انسان کو بنایا ہے وہی ہمارے لیے قانون بنائے۔ باقی بحث انشاءاللہ بشرط زندگی اور صحت سلامتی کا آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ صلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولاد الاطیبین الاطہرین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔